السلام علیکم ناظرین، آ گئی ہوں میں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست اقرا نعیم، اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی شو دل کھول کر، ایک ایسا شو جس میں ہر شخص بتا سکتا ہے اپنی کہانی اپنی زبانی. آج کی ہماری ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گی دیٹ آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ وی شوڈ پریکٹس لو اینڈ موٹیویشن، ناٹ ڈسکریمنیشن اینڈ ہیٹ. Literally our positive attitude with others can do wonders. تو پلیز آپ اپنا رویہ باقیوں کے ساتھ اچھا رکھیں اور اپنے رویے کی وجہ سے کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں. آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں ان کی جو تھرو آؤٹ لائف کی اسٹرگل ہے، اس کا ان کے پرابلمس تھے لائف میں، بٹ وہ پرابلمس اور زیادہ بڑھ گئے کیونکہ جو ان کے آس پاس لوگ تھے ان کا رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہادری سے ان پرابلمس کا سامنا کیا. So with that, let's welcome our respectable and talented guest, Miss Tuba. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. میں بھی بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ نے ایک یہ جو آپ کی اسٹوری ہے بالکل سننے میں شاید ہم سن لیں ایک کہانی کی طرح، بٹ آپ اس سے گزری ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ واقعی بہت ڈیفیکلٹ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہوگا. بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Most welcome and thank you so much for giving me this platform and opportunity to tell my story. No problem at all. اچھا، آپ کو جو کلیفٹ لپ، کلیفٹ نوز اور کلیفٹ پیلٹ ہے تو یہ آپ کو بچپن سے ہی ہے؟ جی، بائی برتھ ہے، اور جب میں پیدا ہوئی تھی تب سے ہی ہے. جب میں پیدا ہوئی تو سب سے پہلے مجھے میری مما نے دیکھا تھا، بیکاز میں نارمل بچوں سے تھوڑا الگ تھی، تو میری مما مجھے دیکھ کے بہت رو رہی تھی، بہت ایموشنل ہو رہی تھی کہ کیسے مطلب ہوگا، کیا ہوگا، سب کچھ. اس کے بعد میرے بابا جب آئے انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے دیکھ کے افسردہ ہو گئے تھوڑے، لیکن انہوں نے اسی سیکنڈ میں جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک بھی ہو گئے، اور پھر ویسے ہی خوش ہوئے جیسے نارمل بچوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں ماں باپ. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مما کو بھی حوصلہ دیا کہ تم ٹینشن نہ لو اور جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کا علاج کروائیں گے. تم شکر کرو کہ اس کی بیماری کوئی ایسی نہیں ہے جو لا علاج ہو، علاج ہے اس کا بالکل، اور ہم کروائیں گے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، نارمل بچوں کی طرح ہو جائے گی. صحیح. تو شروعات سے ہی آپ کے بابا کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو تھا اور آپ کی امی کا بھی پھر آبویسلی وہ تھا؟ آبویسلی، کیونکہ مجھے پالنا بھی بہت مشکل رہا ہے ان کے لیے، بیکاز میں ڈائریکٹلی فیڈ نہیں کر سکتی تھی جیسے نارمل بچے کرتے ہیں مدر فیڈ، تو میں نہیں کر سکتی تھی. مجھے جو ہے وہ کلیفٹ لپ نوز ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک قطرہ کر کے پلاتی تھی، وہ سارا اسپون سے اسپون فیڈنگ کا کتنا بنتا ہے اس حساب سے. تو آپ کی پھر کیونکہ اس بیماری کے نا میں نے اور بھی کیسز دیکھے ہیں، تو پھر ان کی چائلڈہڈ میں سرجریز ہوتی ہیں، تو آپ کی پھر سرجری کب ہوئی جو فرسٹ سرجری تھی؟ اچھا، بیفور موونگ ٹو دیٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں ہاسپٹل میں تھی پیدا ہوئی تھی تو میری مما بابا کا رسپانس میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد مما کی ایک کزن آئی تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہر نیم، بٹ وہ دیکھ کے مجھے مسکرا رہی تھی، اور ان کی مسکراہٹ آج تک میری مما کو یاد ہے کہ وہ دیکھ کے تم ایسے مسکرائی تھی، مجھے مما بتا رہی ہوتی ہے. باقی کچھ لوگ نے جو تھوڑا مطلب تنزیہ مسکراہٹ تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، مطلب ایک معصوم بچہ. وہی بات ہے نا کہ پرابلم سب کی لائف میں ہوتے ہیں، جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا وہ اس کو آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اچھا کچھ ہے، تو یہی بات ہے. صحیح ہے. تو وہ ابھی تک بھی ان کی کچھ بہنیں وغیرہ وہ ابھی تک بھی کہتی ہیں. صحیح. تو یہ واقعی لوگوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے اور زیادہ پرابلمس میں اضافہ کرتے ہیں. پر پھر آپ کی جو پہلی سرجری تھی وہ آپ کی کب ہوئی؟ آپ کتنے ایئرس کی تھی یا منتھس کی تھی؟ اچھا، جب میری پہلی سرجری ہوئی تب میں تھی 2 months کی، لیکن اس میں مجھے یہ مسئلہ ہو گیا کہ میں بالکل چھوٹی تھی، تو ڈاکٹر سے مجھے بالکل تھوڑا سا اینستھیسیا دیا، اور وہ بالکل ہی تھوڑا ہو گیا کہ وہ 20 سرجری میں ہوش میں آ گئی تھی. اچھا، سرجری کے ڈیورنگ ہی؟ صحیح. ہوش میں آ گئی، انہوں نے سرجری کمپلیٹ ہی نہیں کی. اچھا، وہ سرجری میں سکسیسفل نہیں ہوئی. وہ آپ کی فرسٹ سرجری تھی جب آپ 2 months میں تھی.
پھر آپ کے اس کے بعد سرجری ہوئی؟ جی بالکل. اس کے بعد جب میں 5 ایئرس کی ہوئی تو میری کلاس پیلٹ کی سرجری ہوئی, کیونکہ میرے اپر جا میں جو ہے وہ ہول تھا, جس کی وجہ سے میں جو بھی کھاتی تھی وہ ناک سے باہر آ جاتا تھا. اچھا. یا پھر آواز میں مسئلہ ہوتا تھا, تو اس کے لیے ہی سرجری تھی, لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی اتنی سکسیسفل نہیں رہی. لیکن وہ حیدرآباد میں ہی تھی دونوں سرجریز؟ نہیں, فرسٹ والی حیدرآباد میں تھی, سیکنڈ والی کراچی میں تھی. اچھا, سیکنڈ والی سرجری سے میری ایک بہت کیوٹ میموری ہے کہ جب میری سرجری ہو رہی تھی, سرجری میں جانے سے پہلے میرے بابا نے 20 چڑیاں ہوتی ہیں, 20 چڑیا صحیح, وہ خریدی تھی اور ان کو خرید کے آزاد کر دیا کہ ان چڑیاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری چڑیا کو زندگی اور صحت دے. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بابا کا جو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا پیرنٹس کا, تو ان سے ان کی سرجری سکسیسفل نہیں تھی, بٹ ان کے ذہن میں ابھی تک وہ میموری ہے. تو پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, وہ بچوں پہ بہت انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ کتنے پازیٹیو ہیں, اور بچوں میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, آپ 5 ایئرس کی تھی تو وہ آپ کی سکسیسفل نہیں ہوئی. اچھا, آپ اسکول لائف پہ ہم پہلے آتے ہیں کہ اسکول لائف آپ کی کیسی رہی, وہاں پہ جو آپ کے فرینڈس تھے, ٹیچرس تھے, وہ سب ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ جب میرا اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو میں 5 ایئرس کی تھی, اور جب میرا ایڈمیشن ہوا تو نرسری, KG, KG1, KG2, فرسٹ اینڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ تک میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں تھا. اچھا, اسی بات کی وجہ سے؟ جی بالکل, کیونکہ میں نارمل بچوں سے تھوڑا الگ تھی, تو سب بچے مجھ سے دور دور پاتے تھے, کوئی بھی میرا ایسا فرینڈ تھا ہی نہیں. تو میں جاتی تھی وہاں پہ اکیلی بیٹھتی تھی اور وہاں پر نظر تھی, اور اس کے اوپر بچے میرا مذاق اڑاتے, میچور ہوتے ہیں میں سب, تو مذاق اڑانا اور سب کے سامنے ہی مذاق اڑانا, میرا ایک مذاق اڑاتا تھا اور سب ہنستے تھے. تو یہ چیزیں میں نے بہت فیس کی ہے اپنی لائف میں. تو گریڈ 1-2 تک آپ کی کوئی فرینڈ نہیں تھی, اس کے بعد آپ کی کوئی فرینڈ بنی؟ جی, اس کے بعد میری فرینڈ بنی, سمرن اس کا نام تھا, ہندو تھی. 3rd اسٹینڈرڈ میں میری وہ فرینڈ بنی, اور میٹرک تک وہی میری بیسٹ فرینڈ تھی. چلیں, یہ اچھی بات ہے کہ کسی ایک نے ایٹ لیسٹ سوچا. پر مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ, اور اس لیے میں سب پیرنٹس کو بولنا چاہوں گی کہ جو بھی اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز پہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کی مورل ویلیوز اچھی ہوں, ان کے پاس ڈسپلن ہو, تو وہ اس چیز پہ بھی فوکس کریں. یا جنرلی, کیونکہ اوبیسلی پیرنٹس اپنے سارے بچوں کے فرینڈس کو نہیں دیکھتے کلاس میں کہ کون سے لوگ ہیں, جنرلی ان کو بتا دیں کہ آپ کو سب سے دوستی کرنی ہے, دوستی نہیں تو سب سے اچھا رویہ رکھنا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا. کیونکہ یہ چیزیں نا اگر شروع سے ہی بچوں کے مائنڈ میں ہوں گی, بچوں کو بتائی جائیں گی, تو اس سے بہت اچھا انفلوئنس ہوگا اور ایک فرینڈشپ میں ایک اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ ہوگا. صحیح. تو آپ کی اسکول لائف میں فرینڈس کا تو یہ ایٹیٹیوڈ تھا, باقی جو آپ کی پڑھائی یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اس میں کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ اچھا, میری پڑھائی تو بہت اچھی گئی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ, زبردست. مجھے بچپن سے شوق تھا, جیسے بچے جاتے ہیں کلاس اسمبلی ہوتی ہے تو کمپیئرنگ ہوتی ہے, ہوسٹنگ کرتے ہیں بچے, تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ہوسٹنگ کروں وہاں پہ جا کے, کسی ایک دن میں بھی ہوسٹ کروں. لیکن ٹیچرز نے کبھی بھی مجھے اس بات کے لیے بالکل بھی انکریج کیا, ہمیشہ ڈسکریج کیا کہ تمہاری آواز میں اتنا مسئلہ ہے, تم کیسے کروں گی, اور کرو گی تو کوئی سمجھے گا نہیں تمہاری بات کو. تو اس لیے مجھے کبھی بھی موقع نہیں دیا گیا کہ تم ہوسٹنگ کرو, یا ڈبیٹ کمپٹیشن ہوتے تھے اسکول میں, یا کسی بھی چیز کے لیے اسٹیج پہ آپ آئے, آپ کو مطلب چانس ہی نہیں دیا گیا. چانس ہی نہیں دیا گیا کبھی بھی. تو اس کی وجہ سے ہمیشہ میرا کانفیڈنس جو ہے وہ اوبیسلی. ہاں, تو یہ کیونکہ میں نے اکثر نوٹس کیا کہ ٹیچرز کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ اسمبلی بیسٹ چاہیے, پر اس میں وہ کیا کرتی ہیں کہ جو پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ اچھا کریں گے, آپ ان کو لیں گے, آپ سب کو ٹرائی کریں. تو کچھ ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر شاید پریشر بھی اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے ڈسکریمنیشن. صحیح. اچھا, اسکول لائف کا تو آپ کا یہ ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی اسکول لائف کے بعد شاید کوئی سرجری ہوئی تھی. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے میں نے گورنمنٹ کالج آف کوٹری میں ایڈمیشن لیا, وہاں پہ بھی کلاسز وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو میں نے سینٹرل سپر اکیڈمی اس میں ایڈمیشن لیا کے حساب سے. وہاں بھی مجھے بہت اچھے دوست ملے, خاص کر کے میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے ابھی تک ہے, وہ حفصہ اس کا نام ہے.
تو وہ میری بہت زیادہ سپورٹیو رہی. وہ آپ کی سینٹر میں فرینڈ بنی. صحیح. ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس نے مجھے ابھی تک بھی. مطلب جیسے میری فیملی مجھے فیل کرواتی ہے کہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو, تم خاندان میں پورے میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو, تم سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے. مجھے فیملی میں ایسا فیل کروایا جاتا ہے. انفیکٹ آپ جب آج آئیں تو میں نے یہی کہا کہ بھائی پیاری سی لڑکی آ گئی ہے میرے سامنے, تو نو ڈاؤٹ آپ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. تو اس نے بھی مجھے ہمیشہ ایسے ہی فیل کروایا, اس نے کبھی مجھے ایسا نہیں فیل کروایا. ایون ہم جب پہلی دفعہ ملے بھی تھے تب بھی اس نے مجھے کبھی بھی ایسا فیل نہیں کروایا کہ تم الگ ہو یا تمہاری آواز میں کوئی مسئلہ ہے یا ایسا کچھ بھی کبھی بھی فیل نہیں کروایا. اور ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے, انکریج کیا ہے, اور میرے دل کی ساری باتیں اس سے پتہ ہوتی ہیں. تو وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. تو یہ آپ کو اسکول لائف کے بعد ایک بہت اچھی فرینڈ ماشاءاللہ مل گئی. اور یہی فرینڈز ہوتے ہیں جو آپ کے ہارڈ شپس میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. گھومنے پھرنے والے تو فرینڈز بہت مل جاتے ہیں, پر سچے فرینڈز تو وہی ہوتے ہیں جو آپ کا ہر وقت ساتھ دیں. تو زبردست. اچھا, پھر آپ کی اسی ایئرز میں کوئی سرجری ہوئی تھی آفٹر اسکول لائف؟ جی, اسکول لائف کے بعد. اچھا, سرجری سے پہلے میں آپ کو ساری اسٹوری بتانا. بالکل بالکل, ہم آپ کی پوری باتیں سننا چاہتے ہیں, دل کھول کر بتائیں. یہ جو ہے میرے بابا جو ہے وہ ٹرین مینیجر ہے, تو وہ لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور ٹریول کرتے ہیں ہر دوسرے دن, یہ ڈیوٹی ہے. تو ٹرین مینیجر ایک دن وہ ٹریول کر رہے تھے, 2018 کی بات ہے, ٹریول کر رہے تھے جو ہے, ان کو راستے میں ایک ڈاکٹر ملے, جنا ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ساکی ان کا نام ہے, اور وہ اینستھیسیا کے ڈاکٹر ہے. تو وہ ملے, پھر بابا بہت فرینڈلی ہے, تو بابا ان کے ساتھ بیٹھے ایسے ہی باتیں کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہے. پھر بابا نے بتایا کہ میری بیٹی کو یہ مسئلہ ہے, اور ہم جو ہے وہ بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں, 2 سرجریز بھی کروائی لیکن وہ خراب ہو گئی. اس کے بعد ہم نے حیدرآباد میں بہت سارے ڈاکٹر سے بات بھی کی, لیکن انہوں نے کہا یا تو بہت صحیح ہو سکتا ہے یا تو بہت خراب ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ. تو بابا نے کہا کہ میرے رسکی ہو جائے گا, اگر بہت خراب ہو گیا تو نہیں لینا چاہتے, لڑکی ذات آگے مسئلے ہو سکتے. تو بابا نے نہیں کروائی. پھر آگے چل کے پھر انہوں نے بولا کہ ہماری ہاسپٹل میں ہم روز اس سے ہزاروں کیس دیکھتے ہیں, اور جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کو لے آئے لاہور, اور وہاں پہ ہم کروا دیں گے ان کی سرجریز وغیرہ صحیح رہیں گی. تو پھر 2019 میں ہم لوگ گئے, صحیح لاہور گئے, ان کی کال آئی, پھر ہم لوگ گئے ڈاکٹر فاروق کے پاس. ڈاکٹر فاروق اسلام پاکستان کے سیکنڈ بیسٹ پلاسٹک سرجن, اور ان کی کلینک ہے لا فارما لاہور میں. وہاں پر ہم لوگ گئے اسسمنٹ کے لیے پہلے. تو انہوں نے پورا چیک اپ وغیرہ کیا, میری ہسٹری وغیرہ پوچھی سارا کچھ. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم چاہتی کیا ہو سب سے پہلے سرجری کون سی کروائی. مجھے 3 مسئلے تھے, نوز اور پیلٹ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, اور تب میں تھی انٹر میں کالج. صحیح, مطلب یونیورسٹی کے پہلے والا فیز ہے. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو. تو میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر صاحب مجھے نا ایڈوکیٹ بننے کا بہت شوق ہے بچپن سے ہی. تو آپ سب سے پہلے میری آواز ٹھیک کرے, اور کچھ کرے یا نہ کرے, پہلے میری آواز, کیونکہ لائر بننے کے لیے obviously آپ کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس وجہ سے اپنا یہ خواب نہیں چھوڑ سکتی, میں نے بہت کچھ چھوڑا ہے, یہ خواب نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر انہوں نے بھی میری بات کو سمجھا, اور جو میری پہلی سرجری ہوئی تھی 2019 میں ہوئی تھی, اور وہ اسی چیز کی ہوئی تھی کہ پیلٹ جو پچھلی سرجری خراب ہوئی تھی 5 ایئرس میں, انہوں نے وہ ٹھیک کی. پہلے جو اپر جو میں ہول وغیرہ تھا وہ سارے ہولس وغیرہ انہوں نے بند کیے. تو اس کے بعد میری آواز بہت بہتر ہے. ہاں, اور ابھی مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بالکل کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا, جیسے میں بات کر رہی ہوں ویسے ہی آپ, اور سب کچھ کلیئر بھی ہے ماشاءاللہ, زبردست. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو پیلٹ کی سرجری تھی, جو پہلی سرجری کہہ سکتے ہیں جو سکسیزفل تھی, زبردست. سوری, آپ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس ڈاکٹر نے آپ کو, جب آپ گئی لاہور بیک اسٹیج پر بتا رہی تھی کہ اس نے سپورٹ کیا آپ کا, تو وہ کیسے سپورٹ کیا ڈاکٹر نے؟ بہت زیادہ. جو ڈاکٹر ساتھی ہے میری زندگی میں اسپیشلی ایک فرشتہ بن گیا ہے. اتنے نا خدا بندہ ہی آتا, خدا وسیلے بناتا ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر ساتھی کو میرے لیے وسیلہ بنایا, اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا. تو میڈیکلی بھی ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں تھا اتنا دور جانا اور جو ہے وہ کرنا یہ سب. اور وہاں پہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ لوگ 6 مہینے ویٹ کرتے ہیں اس کا نمبر آنا.
اور ہم جاتے ہیں اور ہمیں منٹوں میں نمبر مل جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ ہمیں کھانا پینا، رہائش، گاڑی، ڈرائیور، ہر چیز وہاں پہ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں انکنڈیشنلی، ان کو کوئی بھی لالچ نہیں ہے ہمارے. نہیں یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب ہے دنیا میں. ہاں بالکل. مطلب ڈاکٹرز بہت لوگ اوتھ لیتے ہیں اپنے جب MBBS میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت سکسیسفل ڈاکٹر بننا ہے، پیشنٹس کی جان بچانی ہے، بٹ کافی لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے اپنا پروفیشن لیتے ہیں. تو سیریسلی تھینک یو. میں بھی تھینک یو بولوں گی ان کی طرف سے کہ آپ آئے اور آپ نے ان کی اتنی ہیلپ کی اور ان کو اتنا سپورٹ کیا ایموشنلی بھی. صحیح. تو آپ کی پھر تو آپ کے انٹری ٹیسٹ کا اچھا آپ کی سرجری وہ تو پہلی ایک ہوئی، اس کے بعد کلیفٹ نوز اور کلیفٹ لپ رہتے تھے، تو اس کی پھر سیکنڈ سرجری آپ کی کب ہوئی؟ سیکنڈ سرجری میری ہوئی تھی 2020 میں. میں نے اپنا انٹر کلیئر ایک سال بعد. جی صحیح. تو انٹر کلیئر کر لیا تھا میں نے اپنا، اور جو ہے وہ میں 2020 میں انٹری ٹیسٹ کری تھی. مجھے لا کرنا تھا تو LAT کی میں پریپریشن میں نے اسٹارٹ کر لی تھی. 1 month ہی ہوا تھا میں نے پریپریشن اسٹارٹ کی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی کہ بھائی سرجری ہونی ہے آپ کی. تو میں چلی گئی، ہم لوگ چلے گئے میرے پیرنٹس اور میں. تو اس کے بعد وہاں پہ میری سرجری ہوئی، اور سرجری کا نام تھا بون گرافٹنگ، اینڈ اٹ واز دا موسٹ پینفل پروسیجر. نام سے سننے میں لگ رہا ہے کہ 6 گھنٹے جو ہے وہ سرجری چلی تھی. اینڈ پھر اس کے بعد سرجری ہوئی، ہم لوگ واپس آئے. وہ الحمدللہ سکسیسفل ہوئی، تو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. صحیح. تو آپ کا پھر اس ٹائم انٹری ٹیسٹ بھی تھا، تو آپ کی ٹائمنگز کلیش ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ کا انٹری ٹیسٹ کی تیاری آپ نے کیسے کی، کیسے اس چیز کو مینیج کیا آپ نے؟ اچھا، ہم لوگ واپس جب آئے تھے لاہور سے 29 کو، 30 کو ہماری جو ہے وہ سلپ آ گئی تھی LAT کی 5 سپٹمبر کو آپ کا ٹیسٹ. تو 5 دن تھے بیچ میں، اور میں بالکل بیڈ ریسٹ میں تھی کیونکہ میری سرجری جو ہوئی تھی وہ لیگ سے بون نکال کے میری اپر جا. اچھا، لیگ سے بون نکال کے، تو واقعی آپ تو بیڈ ریسٹ میں ہوں گی. تو وہ بون والا پین الگ تھا اور اورل والا الگ تھا، تو کھانا پینا بالکل نہیں تھا. اور میڈیسن آبویسلی اینٹی بایوٹکس چل رہی تھی، تو نیند وغیرہ بالکل بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ جیسے جیسے کر کے 5 دن میں تیاری کی، اور میں گئی انٹرنس دینے. میری اماں اور میری بہن جو ہے مجھے پکڑ کلاس روم تک چھوڑ کے آئے، اور جوس وغیرہ پانی وغیرہ ہر چیز لے کے گئے. اور میری بہن بار بار آئی تھی دیکھنے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں کلاس روم میں. بہنوں کا بھی ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور پازیٹیو رول پلے ہوتا ہے کہ اگر بہن بہت آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو آپ کو بیسٹ فرینڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نا دیر از نو بیٹر فرینڈ دین یور اون سسٹر. تو مائی بیسٹ فرینڈ اور بگیسٹ سپورٹ. مما کی جگہ پہ انہوں نے میری سرجری پہ میرا ساتھ دیا ہے. زبردست زبردست. اور پھر آپ کا انٹری ٹیسٹ میں ایڈمیشن آئی تھنک ہو گئی، کیونکہ ابھی آپ لائک اسی کالج میں ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب اتنے اسٹرگلز بھی ہیں، اسی ٹائم سرجری بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈز بھی ہیں سب کے، لیکن آپ پھر بھی اپنے ڈریمز میں یہ سب چیزیں رکاوٹ نہیں ہونے دے رہی. تو مطلب آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو. تو اب ہم یونیورسٹی لائف کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے کہ آپ کی جب یونیورسٹی میں سندھ لاء کالج میں جب ایڈمیشن ہو گئی تو آپ کا وہ سفر کیسا رہا، ٹیچرز فرینڈس کیسے ملے آپ کو وہاں پہ؟ اچھا، میرا جب ایڈمیشن ہوا سندھ لاء کالج میں تو 2021 میں ہوا تھا، اور وہاں پر میرے بیسٹ فرینڈس جو تھے اور بیسٹ فرینڈس فرسٹ ایئر والے فرینڈس فار ایور، تو وہ میرے بیسٹ فرینڈس تھے، 2 بنے تھے. اور میرا ایک ٹیچر آتی نیو بندہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں، کوئی ایک بھی جان پہچان والا مل جائے تو غنیمت لگتا ہے. تو وہ جو ٹیچر آئے تھے بہت ینگ تھے، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا تھا پہلے ایونٹ میں نا. تو وہ آئے اور شروع میں تو بہت طوفا ہے کلاس میں، اور میری تعریفیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن ان کی نیچر میں یہ تھا کہ ان کے جو بچے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور مجھ سے یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ میں بہت انٹروورٹ ٹائپ رہی ہوں ہمیشہ. کیونکہ شروع سے ہی فرینڈس نے آپ کو ڈی موٹیویٹ ڈسکریج کیا ہے، تو شاید اسی لیے آپ انٹروورٹ. صحیح. میں ہمیشہ انٹروورٹ رہی ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں فرینڈ ہی نہیں ہوں، میں بہت جلدی مجھ سے دوستیاں وغیرہ نہیں ہوتی. تو وہ ٹیچر بھی وہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آگے پیچھے ہوں گی ان کے، اور تعریفیں اور یہ وہ ہر چیز کرنا، لیکن میں ایسی نہیں تھی. تو میرے جو بیسٹ فرینڈ تھے ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے.
تو انہوں نے پھر کیونکہ میرے بیسٹ فرینڈ تھے تو ان کو میری ویکنیس کا پتہ تھا کہ یہ میری ویکنیس ہے، اور میری ویکنیس کیا تھی یہ تھی کہ بیکاز میری اسپیکنگ میں مسئلہ ہوتا تھا، تو مجھ سے اگر میں کوئی سوال کروں کلاس میں یا کچھ کروں نا تو کہتے کیا تو میرا کانفیڈنس لوز ہو جاتا تھا، پھر وہ کہتے کیا پھر میرا کانفیڈنس لوز ہو جاتا تھا. آپ کو فیل کرواتے تھے کہ بھائی تم ٹھیک سے نہیں بول رہی ہے، تمہاری آواز نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے میری ویکنیس سے پکڑ لی تھی، اور یہ ویکنیس میری فرینڈس نے ہی بتائی تھی اوبویسلی، کہنے پر وہ کر رہے تھے سارا کچھ. ویری سیڈ. واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ کو تو ویکنیس اگر کسی کے پتہ ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے یا کچھ. صحیح. تو یہ سارا کچھ ہوا. اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے ایز سچ، اصلی میں سلام دعا اچھی ہے بٹ ایز سچ فرینڈ کی. صحیح بات ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد جو فرینڈز ہیں وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے اس ایریا میں، تو پھر آپ اس سے اچھا ہے کہ سب سے لمیٹڈ رکھیں. ہاں، فیک بننے سے تو یہ اچھا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. ہم آگے بھی جانیں گے کہ آگے کا آپ کا سفر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک لیجیے، کہیں مت جائیے، دل کھول کر جلدی واپس آئیے. پاکستان کالنگ کے مہمان ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, no fantasy. Only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. پاکستان کالنگ کے مہمان ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, no fantasy. ویلکم بیک ٹو مائی شو دل کھول کر. باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. تو جی طوبہ، ہم بات کر رہے تھے آپ کی یونیورسٹی لائف کے بارے میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ فرینڈس ٹیچرس کا ایٹیٹیوڈ اتنا پازیٹیو نہیں ہے. اچھا، یونیورسٹی لائف تک آپ کی جو سرجریز تھی وہ جو 2 تھی وہ ہو گئی تھی یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ہونی تھی؟ اچھا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد میری 2 سرجریز ہوئی ہیں. اور ہوئی ہیں. صحیح. تو وہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ ایگزیکٹلی کون سی سرجریز تھی؟ اچھا، میری 3rd سرجری جو ہوئی تھی وہ 2nd سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہوئی تھی، کہ وہاں پہ ویکیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایئر کے گیپ سے ہونی تھی. صحیح. اور ویکیشن بھی ہوتی ہے اکیڈمکس کا، یہ سارا کچھ ساتھ میں مینیج کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں ویکیشنس میں گئی سرجری کے لیے. اور تب میری ہوئی تھی رائنوپلاسٹی جو کہ 6 آورس تھا. 6 آورس. یس. تو یہ بہت زیادہ، یہ والا ٹائم جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے میرے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ جب 6 آورس او ٹی کے باہر بیٹھ کے انتظار کرنا بہت مشکل بات ہے. اور ٹینشن والی سچویشن ہوتی ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہو. اور یہ بات مجھے تب ریئلائز ہوئی جب میری کزن کی سرجری تھی اور میں باہر بیٹھ کے ویٹ کر رہی تھی او ٹی کے باہر.
تو آدھے گھنٹے کا اس کا جو پروسیجر تھا خیر، لیکن آدھا گھنٹہ وہ گزر ہی نہیں رہا تھا کہ کم گزرے اور کم وہ خیر سے باہر آ تو آدھا گھنٹہ تھا، آپ کے پیرنٹس 6 آورز 8 آورز یا 4 آورز کی سرجری ہوتی ہے میری. تو اتنی دیر، اور لاہور میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا کوئی ریلیٹیو وغیرہ نہیں ہے، ہمارے سارے ریلیٹیو حیدرآباد میں ہیں. تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس کو تسلی یا حوصلہ دینے والا، تو وہ خود ہی ہوتے ہیں. میری بہن ہوتی ہے اور میرے پیرنٹس ہوتے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بہت مشکل ہے ان کے لیے. ہیڈس آف ٹو دیم. کہتے ہیں نا، میں آپ میں منیمہ بنزاری کے کچھ ورڈ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بولا تھا کہ آن دا روڈ ٹو سکسیس there is always we not me. تو میری فیملی جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اور یہ فیملی کا ہی ایک سپورٹ ہوتا ہے جو آپ کو لائف کے ہر ہرڈل میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر لیں پازیٹیولی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور سرجری کے بعد بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان میں میری مما ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ان پہ بہت برڈن ہوتا ہے. پھر جیسے میری نانی بھی بیڈ پر ہیں تو ان کا کرنا، پھر میرا کرنا، ایک ساتھ ریسپانسبلٹیز بہت ہوتی ہے، لیکن وہ ماشاء اللہ بخوبی ساری ادا کر رہی ہیں. بالکل. تو یہ آپ کی تھی جو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کے بعد. پھر 1 ایئر گیپ کے بعد ایک اور سرجری ہوئی ہوگی. جی. تو وہ کون سی سرجری تھی؟ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے میری سرجری. 4th سیمسٹر میں میں تھی. مطلب 4th سیمسٹر ہمارا 2 months کے گیپ سے ہوا ہے. تو میں گئی سرجری کے لیے. وہ 4 hour لانگ سرجری تھی. صحیح. تو میں گئی اور اس میں جو ہے میری اورل سرجری ہوئی تھی. لائک میرے ایئر سے بون نکال کے میرے نوز میں لگائی گئی تھی. تو میری ایک سرجری میں ایک سرجری نہیں ہوتی، 2 3 ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ واقعی سننے میں مجھے اتنا جو پینفل لگ رہا ہے، تو آپ کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. I salute you. واقعی. تو وہی میری سرجری 4 hours لانگ تھی اور باقی اورل تھی ساری. تو منہ میں اسٹچز وغیرہ اپنے ماؤتھ میں سارے. تو کھانا پینا میرا ٹوٹلی بند ہوتا ہے. اور اس دفعہ جو تھا میں 2 weeks جو ہے وہ بالکل تھن واٹر جو ہوتا ہے نا، جیسے ORS ہو گیا، سپنجی ہو گئی، نیمبو پانی مطلب، اور یہ چیزیں صرف میں پی سکتی تھی. لائک واٹر ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے نا. تو بہت کھانے پینے میں بھی پابندیاں واقعی ڈیفیکلٹ رہا ہوگا. تو یہ 1 month کے لیے تھا. 1 month کے لیے تھا. پھر 2 weeks کے بعد جو ہے مجھے تھوڑا سا ایک جوس وغیرہ الاؤڈ کیا، جیسے کہ فریش جوس گھر میں بنا لیا یا ملک وغیرہ، پھر مجھے الاؤڈ ہوا. پھر 4 weeks کے بعد جو ہے منتھ کے بعد میرا کھانا پینا اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس دوران میری میڈیکیشن بھی چل رہی تھی اور 1 مہینے بعد میرا سیمسٹر بھی تھا. ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی میرے ساتھ میں نے کی اور میں جتنا ٹائم ملتا تھا میں پڑھ لیتی تھی. اور پھر میں نے سیمسٹر دیا اور الحمدللہ 3.2 سے GPA سے پاس بھی کر لیا. بہت آپ کو تو یہ سرجری سے گزرنا پڑا، پھر بھی آپ کی 3.2 CGPA آئی. لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی 3.2 آتے. تو بہت بڑی بات ہے. مطلب آپ ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہیں اور اپنے ڈریمز کو بھی پورا کر رہی ہیں. اچھا، ابھی آپ 5th سیمسٹر میں ہیں، تو آپ کے آگے کے کیا پلانز ہیں؟ اور سرجری کے حوالے سے بھی اب آگے آپ کی سرجریز ہوں گی ایئر کے گیپ سے؟ جی، میری لاسٹ 2 سرجریز ابھی رہتی ہے. لپ اور ڈینٹل کا تھوڑا مسئلہ ہے، وہ بھی سرجریز ہوں. آپ نے جب اتنی ساری ہو گئی ہے الحمدللہ سکسیزفلی، تو انشاءاللہ یہ ٹور بھی آپ کی ہو جائیں گی خیریت سے. باقی آپ کے آگے کے پلانس کیا ہیں؟ آگے کے پلانس یہی ہے کہ LLB کمپلیٹ کرنی ہے، اس کے بعد اچھا سا ایڈوکیٹ بننا ہے اور LLM کرنا ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ مینشن کرنا چاہوں گی، جو بڑی داستان میں نے سنا. نہیں، اس سے بہت لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں جو اس چیز سے، اس قسم کی چیزوں سے گزر رہے ہوں گے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا میں انٹروورٹ ہو گئی تھی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. اور میں کہیں بھی جاؤں، کسی بھی نیو جگہ پہ لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. تو وہ ساری چیزیں فیس کرنا ان اے ینگ ایج میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. تو میں بہت انٹروورٹ ہو گئی تھی. مطلب گھر سے باہر نہیں نکلنا، ریلیٹیوس کے فنکشنس ہو، ایونٹس ہو، ان پہ بھی نہیں جانا، بالکل کہیں بھی میں نہیں جاتی تھی. اور کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ جائیں گی تو آپ کو ڈپریس ہوتا ہے بندہ. بالکل. تو آپ نے بیک اسٹیج پہ بتایا تھا، میں نے آپ کی کچھ پکچرز بھی دیکھی ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی لائف میں آپ نے کچھ ایونٹس بھی اٹینڈ کیے تھے شاید آؤٹ سائڈ دی یونیورسٹی.
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک طرف کرٹیسزم مل رہا ہے, آپ کا کانفیڈینس لو ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ اس کو ایسے بیلنس کر رہی ہیں کہ آپ ایکٹیویٹیز میں پارٹ لے رہی ہیں جو آپ کے کریئر میں ہیلپ فل چیز ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو انٹر کے بعد جو ہے میں زیادہ سے زیادہ پبلک میں اپلائی ہونا شروع کر دیا, جیسے آرگنائزیشن جوائن کر لی یا کچھ ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرنا شروع کر دیا. کوئی موقع دے یا نہ دے چھین کے بھی لینا ہے. صحیح بات ہے, اپارچونیٹی لینی پڑتی ہے. تو ایسے کر کے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا اوور کم کیا ان چیزوں سے کہ لوگ تو آپ کو پیچھے دھکیلیں گے لیکن آپ کو خود آگے آنا پڑے گا. صحیح بات ہے. کیسے بھی کر کے آپ کو خود اپنے کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا, ہر حال میں گرانے کے پیچھے ہی ہوگا, آپ کو خود کو اٹھنا ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ اور جو لوگ نہ پتہ ہے کامیاب نہیں ہو پاتے, وہ دوسروں کو گرا کے پھر سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یا گراؤ اور کامیاب ہو جاؤ. بالکل بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ان سب ایکسپیرینسز نے آپ کو نیگیٹو نہیں, آپ کو اور زیادہ پازیٹیو بنایا, کیونکہ یہی پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمیں لائف کے لیے چاہیے اور لائف میں سکسیزفل بننے کے لیے چاہیے. تو اچھا, میں جانے سے پہلے اپنے ہر گیسٹ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ایک پیس آف ایڈوائز دے دیں ہمارے ناظرین کے لیے. پیس آف ایڈوائز یہ ہے کہ پلیز 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 بی کائنڈ ٹو ایوری ون. اگلی ہونا ایک گناہ نہیں ہے کسی کے لیے. پلیز بی کائنڈ ٹو ایوری ون. اپنا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھے, ان کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں, ڈسکریج نہ کریں, انکریج کریں کہ وہ جتنا ہو سکے اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ کی وجہ سے. بہترین, زبردست. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنی یہ اسٹوری شیئر کی, اینڈ وی آل آر پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. جانے سے پہلے میں بھی کچھ کہوں گی. دیٹ آؤٹر بیوٹی از اے گفٹ بٹ انر بیوٹی از این اکمپلشمنٹ. ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے, بٹ ہم جب ایک بار آ جائیں اس دنیا میں پھر ہم اپنی پرسنالٹی کیسے بناتے ہیں, اپنی نیچر کیسے بناتے ہیں, اپنے رویے سے باقیوں کی دل آزاری کرتے ہیں یا باقیوں کو کتنا ہنساتے ہیں, کتنا مطلب اسمائل اسپریڈ کرتے ہیں, وہ تو ہمارے اختیار میں ہے. تو اپنی پرسنالٹی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, ہماری نیچر پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. دیٹس آل. جانے سے پہلے یہ بھی کہوں گی کہ مسکرائیے دل کھول کر, اپنا خیال رکھیں دل کھول کر. اللہ حافظ.